السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم۔ ایزی لائف ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج زرعی زمین کے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، فیصل آباد جو شہر کے ساتھ ہی ایک آم کا باغ تھا، اس وقت فیصل آباد میں ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو ہم پچھلے ٹائم آم کھانے کے لیے اس باغ میں گئے تو بیٹھے ہوئے دو آدمی آئے، انہوں نے تازے آم لیے اور کھانے لگے، تو وہ کہنے لگے یہ کتنے ایکڑ جگہ ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 2 ایکڑ ہے، اس میں باغ بنا ہوا ہے۔ تو سوچنے لگے کہ ہمارا فلاں پلازا ہے، اگر ہم سیل کر دیں تو ہم کہیں پر 2 ایکڑ 4 ایکڑ جگہ لیں، وہاں ہر قسم کے پھل اگائیں، ہر قسم کے پھلوں کے درخت لگائیں۔ یہ بھی ایک بہار ہے، میوہ ہے۔ اور ناظرین کرام، دنیا داری میں جو تعارف ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ آدمی پسندیدہ ہے اللہ کو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو عبادت گزار ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، عبادت گزار ہے، شریف اور نیک آدمی ہے، تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن دنیا داری میں لوگ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے اچھے کپڑے ہو، جس کی اچھی گاڑی ہو، جس کی اچھی کوٹھی ہو، جس کے پاس جب چلے جائیں ضرورت کے پیش نظر وہ خالی واپس نہ، وہ اچھا ہے۔ برکافی ایک الگ مضمون ہے، لیکن آج زرعی زمین پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، اسلام آباد راولپنڈی کے مساوات میں جن کی زرعی زمینیں ہیں اور وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ان کو ان کی مرضی کا ریٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ اور اسی طرح پاکستان اور اسلام آباد، راولپنڈی، عرب ممالک اور یورپ میں جتنے انویسٹر ہیں جو اپنا سرمایہ کسی اچھی جگہ پر لگانا چاہتے ہیں، آج سرمایہ لگائیں گے اور آنے والے چند سالوں کے بعد وہ آپ کی جو ہے، اگر آپ نے 2 کروڑ خرچ کیا ہے تو وہ 5-7 کروڑ بن جائے گا۔ یعنی یہ زمین ایسی ہوتی ہے، پلاٹ ایسے ہوتے ہیں، مکان ایسے ہوتے ہیں، جب بندہ خرید لیتا ہے تو اس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں، کیونکہ اس کا ریٹ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور بس اوقات آپ نے سوچا ہے نا کہ جناب پراپرٹی بہت گری ہوئی ہے، اس وقت پراپرٹی کا ریٹ نہیں، اس وقت میں بھی جتنے کا پلاٹ آپ نے خریدا ہے اس سے کم نہیں ہوتا، اتنا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو نفع ہے، جب ملکی حالات، کاروباری حالات خراب ہو جائیں تو جتنا خرید ہے نا آپ کی، اتنے میں سیل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے نا، بندے کی کوشش ہوتی ہے یار یہ ہم نے 1 کروڑ کا یہ پلاٹ لیا ہے، 2 سال کے بعد یہ 1.5 کروڑ کا ہو جائے گا، 5 سال کے بعد 2 کروڑ کا ہو جائے گا۔ اب 5 سال کے بعد اگر پراپرٹی گر گئی ہے نا، تو اس نے اگر 1 کروڑ کا خریدا ہے نا تو وہ 1.5 کروڑ کا لازمی ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں تھا کہ 5 سال میں یہ 2 کروڑ کا بن جائے گا، وہ 2 کروڑ کا نہیں بنا۔ بس بات اتنی ہے، لیکن اس میں خسارہ نہیں ہوتا فائدہ ہے۔ لیکن جب پراپرٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خسارہ نہیں ہوتا، فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ نے پاکستان میں 1 ایکڑ زمین لی اور اس میں 2 لاکھ روپے اس نے زیادہ دیا۔ زد بازی ہو جاتی ہے، ادھر بھی رشتہ دار ہے، ادھر بھی ایک نے کہا میں نے لینی، ایک نے میں نے لینی، زد پر آ کر ایک نے 2 لاکھ زیادہ دیا اور اس کو لے لیا۔ اب پورا خاندان اس کے پاس جا رہا ہے، جی آپ کو تو خسارہ ہو گیا 2 لاکھ روپے کا۔ ایک بزرگ آدمی میرے پاس ہے، وہ کہتے میں گیا تو میں نے کہا دیکھیں یہ 1 ایکڑ زمین آپ نے خریدی ہے، 2 لاکھ آپ نے زیادہ دیا، اس نے لے لیا، زمین اس کے نام سے اتر گئی ہے، آپ نے پیسے دیے 2 لاکھ زیادہ، یہ 1 ایکڑ آپ کے نام پر چڑھ گئی ہے۔ 2 سال کے بعد یہ جو 2 لاکھ ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ابھی آپ نے 2 لاکھ زیادہ دیا ہے نا، صرف 2 سال آپ گزاریں، 2 سال کے بعد جو 2 لاکھ خسارہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد اس نے اور بڑھنا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں حوصلہ آ گیا کہ ہم نے 2 لاکھ زیادہ نہیں دیا، انشاءاللہ یہ ہمارا 2 سال میں پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا 2 سال آپ نے اس پر جو فصل اور جو اس پر کام کرنا ہے اس میں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جو زرعی زمین لینے کے لیے بھی دل چاہیے اور بیچنے کے لیے بھی دل چاہیے۔
جو یعنی فروخت کرنا چاہتے ہیں زرعی زمین، وہ اپنے دل میں رکھے کہ ہماری زمین اتنے کی ہے، اگر سیل کرنی ہے اتنا ریٹ بتائیں جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی مالیت کے۔ اب زرعی زمین ہے اگر سائڈ میں، اس میں 1 ایکڑ اگر 20 لاکھ کا ہے تو وہ 50 لاکھ بتائیں گے، کون خریدے گا؟ جتنے لاکھ کا، وہ اگر 1,20,00,000 کا ہے، وہ خریدنے والا دیکھتا ہے یار 20 لاکھ نہیں، وہ 15 لاکھ لگا دیتا ہے، آپ 16-17 میں سیل کر دیں۔ اسی طرح بعض اوقات زمین بنجر ہے، آباد نہیں ہوتی، جنگل ہوتا ہے، وہاں پر 1 ایکڑ جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہے، آپ کے 20 ایکڑ ہیں، آپ 50 لاکھ مانگتے ہیں، 40 لاکھ کو بندہ دیتا ہے، آپ فروخت کر دیں۔ یعنی انسان اگر زمین کو فروخت کرنا ہے، جو اس کا مناسب ریٹ ہے وہ مانگے، اور خریدنے والے بھی وہ دیکھیں کہ یہ شہر سے اتنا دور ہے۔ اگر 10 سال کے بعد ہم دیکھیں تو اس کے قریب جتنے علاقے ہیں وہ سب کالونیاں بن جائیں گی، اور یہ ساری جگہ یہ بھی کالونی بن جائے گی، لہٰذا اس کا جو مناسب ریٹ ہے مجھے دینا چاہیے۔ جو خریدنے والا حوصلے کے ساتھ خریدے، یہ ذہن رکھے، یقین کریں کہ کسی شہر کا بھی نام لیں، اسلام آباد دیکھیں، راولپنڈی، شہر سے باہر جائیں، زرعی زمینیں پڑی تھی، اور آج اس سے ہم آگے 10 کلومیٹر جاتے ہیں تو سارے مکان ہی مکان ہیں، کالونیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پورے پاکستان میں ایسے خواتین و حضرات جو زرعی زمین خریدنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اسلام آباد، راولپنڈی میں جو مضافات میں جن کی زمینیں ہیں اور وہ اپنی زمینوں کو فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی زمین کا پروگرام اپنے چینل پر لگائیں گے، اور پوری دنیا میں جو خریدنے والے، فروخت کرنے والے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہماری کوشش ہے، اور اسی طرح آپ سے یہ گزارش ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی میں جن کے مکان ہیں، پلاٹ ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، فارم ہاؤس ہیں، دکانیں ہیں اور شاپس ہیں، پلازے ہیں، اور وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ بتائیں فلاں علاقہ ہے، اس میں آپ کا مکان ہے، پلاٹ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر پروگرام لگائیں گے، اللہ مہربانی کرے گا۔ اور اسی طرح پورے پاکستان سے جو اسلام آباد، راولپنڈی میں پلاٹ مکان خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور خصوصاً بیرون ممالک میں جتنے انویسٹر ہیں، تو یعنی عرب ملکوں میں، یورپ میں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، جو اپنا 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ اتنی مالیت لگا کر وہ چاہتے ہیں کہ اتنے جناب پلاٹ، اتنے فارم ہاؤس ہم خریدیں، اور 5-10 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں دیوالیہ ہو جاتا ہے بس۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہوتا ہے اس میں، لیکن زمین ایک ایسی چیز ہے اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہے، راولپنڈی، پورا پاکستان کمپیوٹرائز سسٹم ہے، آپ زمین خریدیں گے آپ کے نام پر ہوگا، مکمل کمپیوٹر میں، نیٹ میں چیک کریں، زمین آپ کے نام ہوگی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ جناب ایک ہمارے سعودی عرب میں ایک بھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا پلاٹ تھا تو کسی نے سوچا کہ اس پر قبضہ کریں، تو اس نے 1-2 بندوں سے پوچھا یہ کس کا پلاٹ ہے، انہوں نے بتایا کہ فلاں نامی آدمی ہے اور وہ سعودی عرب میں ہے۔ وہ بندہ جو ہے نا قبضہ مافیا والا آدمی، اس نے پتہ کیا تو وہ جناب کمپیوٹر میں لکھا ہوا تھا یہ فلاں بندہ ہے اور یہ اس کا پلاٹ ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو پکا مالک ہے، یہ تو اگر ہم جسارت بھی کریں گے تو گورنمنٹ کے نظام میں یہ جگہ اس کی ہے، کس طرح ہم اس پر قبضہ کریں؟ وہ بھاگ گئے پھر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فریب سے، دھوکے سے بچائیں۔ جب زمین آپ کے نام پر ہو جائے گی تو اور آپ کے نام پر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ تو پوری دنیا میں جو زرعی زمین کی خرید و فروخت کے لیے تیار ہیں وہ رابطہ کریں، اور اسلام آباد میں جن کی زرعی زمینیں ہیں وہ بھی رابطہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمانداری کے ساتھ، آخری بات میں نے یہ کرنی تھی، ایسا ڈیلر جو کہ ایماندار ہو اور وہ آپ کو جناب اچھی جگہ دے دے، خرید کر لے دے، اور آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے جو جتنے اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں، رائل اسٹیٹ کا جو کام کر رہے ہیں، وہ بھی حلال کھائیں، حلال پہنیں، اپنے بچوں کو بھی حلال دیں، اور جو انویسٹر ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ جن کے یہ کاروبار ہیں ان کا نفع اسی میں رکھا ہوتا ہے، اس نے اپنا نفع بھی لینا ہے اور وہ خوشی سے دے۔ آپ اگر کسی ایجنسی والے کو خوشی سے اس کا فائدہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کو فائدہ بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.